بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے تقریباً 6 ماہ بعد خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ وہ شاید یہ خیال فرماتے ہوں یا خیال فرماتے تھے اہل بیت ہونے کے ناطے سے خلافت میں ان کا پہلا حق ہے، اور مسلمانوں میں پہلا اختلاف ترتیب خلیفہ ہی پر ہوا، جیسا میں بھی بیان کر چکا ہوں، جو کہ اب تک اس تمام تر تاریخی پس منظر میں عملی طور پر پاکستان میں خلافت کے شعبے کا سرکاری طور پر ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن اس میں کئی سوالات آ گئے ہیں۔ دیکھیے، شیعہ سنی اختلاف یہاں شریعت کے قانون کے نافذ کرنے میں بھی رکاوٹ ہے۔ اگر تو اسی اختلاف کو دلیل بنانا ہے تو پھر سیکولر حکومت ہونی چاہیے، کوئی کتاب و سنت کی بات ہونی نہیں چاہیے، اور اگر اس کے باوجود ہم یہاں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کے قانون کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ خلافت بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر رکاوٹ ہے تو وہ تو دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ دین کو آپ خلافت کہیں، اسلامی نظام کہیں، اسلامی شریعت کہیں، جو چاہیں کہیں، اس لیے یہ دلیل صرف خلافت کے لیے خاص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں بھی عرض کیا، خلافت کے وہ منکر نہیں ہیں، صرف یہ تاریخی ان کا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت صحیح نہیں ہے، خلیفہ براہ راست حضرت علی ہے، تو خلافت کو تو منکر نہ ہوئے نا۔ فرق تو یہ ہوا کہ کس کی خلافت صحیح ہے، کس کی غلط ہے۔ تیسری بات میں اپنی تقریر میں بتا چکا ہوں کہ سید ہادی نقوی نے بھی یہ مانا کہ ہم اور اہل سنت عملاً اس وقت ایک ہی جگہ ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام معصوم جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، ہم کسی امام معصوم کے سرے سے قائل ہی نہیں، وہ قائل ہے صرف قائل ہونے کے درجے میں، بالفعل تو ان کا بھی نہیں، تو پریکٹیکلی وی اسٹینڈ ایٹ ون پلیس۔ دوسری بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ بہت اہم بات ہے، میں پوری وضاحت بیان کر چکا ہوں۔ ہم تو قائل ہی نہیں کہ کوئی امام معصوم ہے حضور کے بعد، اچھا وہ قائل ہے لیکن ہے تو نہیں موجود، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو پریکٹیکلی وی اسٹینڈ ایٹ دی سیم پلیس۔ تیسری بات، ابھی جو ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے آپ کا سے تعارف بھی کرایا کہ مجھے اچھے وہ سمجھدار آدمی لگے، بہرحال ہے تو اہل تشیع میں سے، ان کے عقائد ہیں، انہوں نے ایک بات کہی بہت اہم، وہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نام رکھ کر۔ اس سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنیوں کے اوپر بھی اپنی جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں، ٹھوسنا چاہتے ہیں فقہ جعفری، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمارا اصل موقف یہ ہے کہ سنیوں کے لیے ان کی فقہ، ہمارے لیے ہماری فقہ، اس حد تک تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اختلاف پھر کہاں آ جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرسنل لاء میں تو ہو سکتا ہے، جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے اندر تو نہیں ہو سکتا، دو ملک تو نہیں ہو سکتے کہ چوری اگر کرے شیعہ تو اس کی انگلیاں کٹیں گی اور چوری کرے سنی تو اس کا ہاتھ کٹے گا، یہ دو قانون نہیں ملک میں چل سکتے۔ تو یہاں اختلاف ہے ہمارا ان کا، لیکن پرسنل لاء میں ہم بھی کہتے ہیں انہیں پوری آزادی ہونی چاہیے، جیسے ایران میں ہے، سنیوں کو انہوں نے پرسنل لاء میں آزادی دے رکھی ہے، نماز پڑھو جیسے چاہتے ہو پڑھو، ہاتھ باندھ لو، وہ تو ہاتھ کھول کر پڑھتے لیکن کوئی جبر نہیں، روزہ جب چاہو بند کرو، جب چاہو افطار کرو، لیکن لا آف دی لینڈ انہوں نے کہا کہ وہ فقہ جعفریہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ریسیپروکل ہوگا کہ اہل سنت کی سنت چلے گی لا آف دی لینڈ میں، البتہ پرسنل لاء میں شیعوں کو بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی فقہ پر عمل کریں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اور اسی پر سودا جو ہے ہو سکتا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ باقی تاریخی اعتبار سے حضرت علی نے یہ تو ثابت ہے کہ 6 مہینے کے بعد بیعت کی حضرت ابو بکر سے، سبب کیا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک علمی کام میں لگے ہوئے تھے، قرآن مجید کو ترتیب نزولی سے مرتب کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ بالکل گھر میں بند رہے، بس نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، اس کام میں لگ گئے۔ ایک یہ بتائی جاتی ہے، ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید صدمہ تھا، ایک صدمہ تو حضور کے انتقال کا، اور نمبر 2 یہ کہ وہ جو ان کا ایک ان کے خیال میں حق تھا باغ فدق، اور وہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہے، کوئی میراث نہیں ہے، تو اس کا انہیں صدمہ تھا، ان کا خیال تھا کہ میری رائے صحیح ہے،
تو حضرت علی نے بھی ان کی دل جوئی کے لیے حضرت ابو بکر سے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ خود سمجھتے تھے کہ ہم حقدار ہیں. واللہ عالم، اب ہم کہہ نہیں سکتے. تو یہ بات جو ہے تاریخ میں مختلف وہ ہے، اس کی روایتیں، مختلف خیالات. اب ہم اس کو خامخواہ کہاں طے کرنے بیٹھیں گے. لیکن ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، اگر بالفرض وہ سمجھتے بھی تھے کہ میں حقدار ہوں زیادہ یا میں زیادہ اہل ہوں، تو یہ نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ جرم ہے، نہ گناہ ہے. یہ کچھ لوگوں نے غلط خیال پھیلا دیا ہے کہ امیدواری حرام ہے. امیدواری اس معنی میں حرام نہیں ہے قطعاً. ایک شخص سمجھتا ہے آئی کین ڈیلیور دی گڈس، میرے اندر صلاحیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض. بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ میرے ہاتھ میں کنٹرول دے دو. انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، خیانت نہیں کروں گا، علیم بھی ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، صحیح طور پر ایڈمنسٹر کروں گا. یہ کیا تھی؟ ایک شخص سمجھتا ہے قوم کا مسئلہ ہے، میرے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے غلط خیال ہو، لیکن کوئی کفر اور شرک نہیں ہے یہ خیال کرنا. یہ غلط تصورات ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں. تاریخی اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، قبائل تھے. بنو ہاشم، بنو امیہ، انصار، اوس، خزرج، یہ تو تھا نا. انصار نے کہا تھا ہمارا حق ہے. حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی، انصار پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے فرما دیا کہ حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، انصار پیچھے ہٹ گئے، وڈرا کر گئے. ورنہ وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے، ہماری وجہ سے غلبہ ہوا اسلام کو، تم تو نکال دیے گئے تھے مکے سے، ہم نے تمہیں پناہ دی. بات صحیح ہے، لیکن یہ کہ جب حضور کی حدیث آ گئی وہ وڈرا کر گئے. کس قدر سینسیٹیو ایشو تھا، اور کتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضور کی ایک حدیث کے اوپر فیصلہ ہو گیا. اور کسی نے پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا ابو بکر سے کہ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے کہ حضور نے فرمایا. جیسا کہ میں نے سنایا تھا حضرت عمر کا قول رضی اللہ تعالی عنہ کہ اور کون ہوگا جس کے سامنے گردنیں اس طرح جھک جائیں. ابو بکر کے بارے میں کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ غلط بات کہہ سکتے. باقی جب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد کیا تو مشورہ کر کے کیا، لوگوں سے پوچھا، بات چیت کی. پھر حضرت عمر نے جو 6 کی کمیٹی بنائی تھی اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ 6 عشرہ مبشرہ تھے وہ سب کے سب، وہ ٹاپ کے صحابہ ہیں، ان کی کمیٹی بنا دی. ان میں سے 3 وڈرا کر گئے. ہم اس منصب کے طالب نہیں، اس کا مطلب باقی تو طالب تھے کہ نہیں تھے؟ وڈراول کا مطلب کیا ہے؟ کوئی عقل کی بات تو کرنی چاہیے. جب 3 رہ گئے، اب حضرت زبیر، حضرت طلحہ وڈرا کر گئے. اب رہ گئے 3، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. اب عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اگر تم اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں. تو باقی دونوں امیدوار تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی تھوڑی سی بات سمجھے. اگر تم اپنا معاملہ میرے حوالے کرو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں. لہذا ان کا ٹھیک ہے، مانتے. اب آپ نے مشورہ کرنے شروع کیا، خواتین سے بھی، مردوں سے بھی، بچوں سے بھی ڈیسائیڈ کر دیا ان فیور آف عثمان رضی اللہ تعالی. تو یہ جو خیالات ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی سطحی سی باتیں ہیں. ویسے اپنے لیے اقتدار کا طالب ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی سمجھے کہ میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، پھر بھی وہ قوم اور ملت کی صلاحیت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے تو خیانت کرے گا. اگر وہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ صلاحیت نہ رکھی ہو، اسے خود زوم ہو گیا ہو، یہ سارے امکانات ہیں. لیکن محض امیدواری جو ہے اسے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اب جو نظام خلافت وجود میں آئے گا، یہ ساری میں نے اسی لیے اس سوال کے حساب سے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے کہا ہے امیدوار آئیں گے سامنے، امیدوار آئیں گے، اسکریننگ کی جائے گی. اپنا حساب کتاب پیش کر دو، کیا جائیداد ہے تمہاری، کہاں سے بنائی ہے، ذرائع آمدن کیا رہے، کردار کا معاملہ، محلے والوں سے گواہی لے لی جائے گی کیسی ان کی ہے، رہن سہن کیسا ہے، نمازیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. تو امیدواروں کی پوری اسکریننگ ہو جائے. باقی ووٹر جو ہے رائے دینی ہے اسے، وہ ہر شخص رائے دے. تو عملی نظام جو ہے وہ اسی طور سے چل سکتا ہے. میں نے اس سوال کو مفید سمجھا کہ اس کی حوالے سے اس سارے مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ شاید بالکل کوئی حرام کام ہے یہ امیدوار ہونا، جبکہ میں نے تو اپنی تقریر میں کہا کہ امیدواروں کی اسکریننگ ہوگی،
ووٹرز کی نہیں ہے۔ ووٹر قادیانی قرار دے دیا گیا غیر مسلم، اس کا ووٹ نہیں ہوگا۔ جس کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے اس کا ووٹ نیل ہو گیا۔ جو مسلمان ہے وہ برابر کا شریک ہے، چاہے وہ دل میں منافق ہو، ہمیں کیا پتہ کسی کے دل کا، مسلمان ہے، منافقوں کا سردار بھی ہو تب بھی وہ مسلمان ہے، ووٹ ہے اس کا۔